الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج ہم نے موازنہ کرنا ہے کہ سورہ علق کی پہلی 5 آیات پہلی وحی ہیں یا سورہ فاتحہ پہلی وحی ہے۔ غامدی صاحب جو ہے ان کا موقف ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ پہلی وحی ہے اور سورہ علق کی پہلی 5 آیات جو ہیں جو وحی نہیں ہے۔ اور استدلال وہ کیا کرتے ہیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ پڑھ کے سناتے ہیں اور کچھ پیرامیٹرز مقرر کر لیتے ہیں، پھر ان پیرامیٹرز کا مکمل سورہ علق کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ساری سورہ علق جو ہے ان پیرامیٹرز پہ پورا نہیں اترتی، اس لیے سورہ علق جو ہے وہ پہلی وحی نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ ہمارا موقف ہے ہی نہیں ہے کہ ساری سورہ علق کی پہلی وحی ہے۔ ہمارا ساری امت مسلمہ کا، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کا موقف تو یہ ہے کہ سورہ علق کی پہلی 5 آیات جو ہیں وہ پہلی وحی ہیں، لیکن غامدی صاحب جان بوجھ کے دھونس کے تحت وہ ساری امت کا موقف جو ہے وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ پوری صورت ہی پہلی وحی ہے، جبکہ ہمارا موقف یہ نہیں ہے۔ ہمارا موقف ہے کہ پہلی 5 آیات پہلی وحی ہیں، اور ساری جو ان کی 7 گھنٹے اور 9 منٹ کی کیسٹ ہے اس میں انہوں نے یہی رٹ لگائی ہوئی ہے کہ سورہ علق جو ہے یہ ساری ہی پہلی وحی ہے، اور سارے امت مسلمہ یہی موقف ہے، صحابہ کرام کا بھی یہی موقف ہے، تابعین، تبع تابعین کا بھی یہی موقف ہے۔ حالانکہ غامدی صاحب اس بات میں بالکل غلط ہے۔ امت کا، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کا یہ موقف بالکل نہیں ہے۔ ان کا موقف ہے کہ صرف پہلی 5 آیات پہلی وحی ہیں۔ تو غامدی صاحب نے کچھ پیرامیٹرز وضع کیے ہیں، ہم ان کے اوپر ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا پیرامیٹرز ہیں۔ غامدی صاحب پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو وحی نازل ہوئی وہ سناتے ہیں پڑھ کے، پھر اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ آپ بھی غامدی صاحب کا تبصرہ سماعت فرما لیں۔ پر بھی وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہاں جو صورتحال ہے وہ بالکل مطابق حال ہے۔ پیغمبر کو ایسے ہی ہدایت کرنی چاہیے، یہی صورت پیش آنی چاہیے، اسی طرح سے پہلا خطاب ہونا چاہیے، یہی وحی ہونی چاہیے، اس سے ملتی جلتی کوئی چیز دی جانی چاہیے۔ اس کو پہلے یہ بتایا جانا چاہیے کہ تمہیں کیا منصب دیا جا رہا ہے، کیا ذمہ داری دی جا رہی ہے۔ وہاں دیکھیے پہلا جملہ ہی یہ ہے کہ میں نے تمہارا انتخاب کر لیا۔ پہلے تو یہ اطلاع ملنی چاہیے نا۔ تو یہ سب کچھ جو کچھ بھی وہاں ہمیں نظر آتا ہے وہ یہاں ایک بالکل مختلف صورت میں نظر آ رہا ہے۔ جی، یہ ان کا تبصرہ تھا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس کے اوپر۔ اب وہ سورہ علق کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے کچھ پیرامیٹرز مزید وضع کرتے ہیں، ذرا وہ بھی سن لیں تاکہ پتہ چل جائے کہ پہلی وحی غامدی صاحب کے نقطہ نظر سے کیا ہونی چاہیے۔ سورہ علق کو ذرا نکالیے اور نکال کر دیکھیے کہ کیا اس سورہ کا مضمون، اس میں آخر کوئی بات بیان ہوئی ہے۔ جی، جب آپ یہ متعین کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سورہ کس زمانے میں نازل ہوئی ہے تو اس کا مضمون بتائے گا سب سے پہلے۔ یعنی روایات تو بعد میں سامنے آئیں گی، ٹھیک۔ پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ سورہ کیا بتا رہی ہے۔ وہ کوئی ابتدائی نوعیت کی بات ہے، وہ کوئی پیغمبر کو ضروری ہدایات دی گئی ہیں، وہ کوئی منصب پیغمبر کا بیان کیا گیا ہے۔ جی ناظرین، یہ غامدی صاحب کے 2 تبصرے تھے۔ ان تبصروں میں وہ پہلی وحی کے پیرامیٹرز، معیارات مقرر کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اس میں مخاطبت ہونی چاہیے، اس میں اللہ کا تعارف ہونا چاہیے، اور جو موسیٰ علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی آپ وہ کھول کے دیکھ لیں قرآن مجید فرقان حمید کو۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 صورتوں میں موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو وحی نازل کی پہلی اس کا ذکر کیا ہے۔ سورہ طٰہٰ، سورہ قصص، سورہ نمل، سورہ اعراف اور سورہ شعراء۔ ان 5 جگہ کو اگر ہم اکٹھا کریں تو جو پوائنٹ ہمارے سامنے آتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سب سے زیادہ ہر جگہ پہ مخاطبت، خطاب کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف ہے، اس میں پھر جو پوائنٹ سامنے آتے ہیں تکبر کی ممانعت ہے، عاجزی، انکساری جو ہے اس کی طرف رغبت دلانا ہے۔ اور غامدی صاحب جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے کہ یہ مناسب حال ہے، ایسے ہی وحی ہونی چاہیے، یہ بالکل مناسب حال ہے، صورتحال کے بالکل مطابق ہے، اور یہ پہلا خطاب ہے، یہ پہلی وحی ہے، پتہ چلتا ہے کہ کیا ذمہ داری سونپی جا رہی ہے، کیا منصب دیا جا رہا ہے۔ تو غامدی صاحب جو ہے یہ باتیں کرتے ہیں۔
اب جب غامدی صاحب کچھ آگے معیارات لے کر آتے ہیں تو پھر غامدی صاحب کیا کہتے ہیں؟ یعنی روایات تو بعد میں سامنے آئیں گی، ٹھیک، پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ سورہ کیا بتا رہی ہے۔ وہ کوئی ابتدائی نوعیت کی بات ہے، وہ کوئی پیغمبر کو ضروری ہدایات دی گئی ہیں، وہ کوئی منصب پیغمبر کا بیان کیا گیا ہے؟ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ پہلی وحی جو ہے اس کا تب پتہ چلتا ہے کہ پہلی وحی ہے کہ اس میں کوئی ابتدائی نوعیت کی بات ہو۔ دوسرا پیرامیٹر یہ وضع کرتے ہیں کہ پیغمبر کو ضروری ہدایات دی گئی ہوں۔ تیسرا وہ پیرامیٹر وضع کرتے ہیں کہ کوئی منصب پیغمبر کا بیان کیا گیا ہو۔ تو یہ پیرامیٹر غامدی صاحب پہلی وحی کے لیے یہ وضع کرتے ہیں، بناتے ہیں۔ اب یہ پیرامیٹر وضع ہو گئے، مان لیا جی غامدی صاحب یہی پہلی وحی ہے۔ اب وہ تبصرہ کرتے ہیں، اب سورہ علق جو ہے وہ تو نکال دیتے ہیں، یعنی سورہ علق کی پہلی 5 آیات کو ان پیرامیٹرز پہ وہ پرکھتے ہی نہیں ہے۔ یہ غامدی صاحب کی بہت بڑی بددیانتی ہے۔ یہ جو نہیں سمجھتے اس چیز کو ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھیں گے کہ یہ غامدی صاحب کی بہت بڑی بددیانتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کا علیہم الرضوان، تابعین، تبع تابعین، ان سب کا موقف یہ تھا کہ پہلی 5 آیات جو ہیں یہ پہلی وحی ہے۔ غامدی صاحب نے یہ شو کیا کہ نہیں، کہ جیسے صحابہ کرام کا موقف ہے کہ ساری صورت ہی پہلی وحی ہے، اور پھر ساری صورت پہ تبصرہ کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ یہ غامدی صاحب کی اگر مجھ سے پوچھے تو میں کہوں گا یہ ان کی بددیانتی ہے، یہ ان کی خیانت ہے، یہ ان کی فریب کاری ہے، یہ ان کی جہالت ہے۔ اگر یہ باقی چیزیں نہیں ہیں تو پھر یہ ان کی جہالت ہے، لیکن جہالت نہیں ہو سکتی۔ اس وجہ سے جہالت نہیں ہو سکتی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلی 5 آیات پہلی وحی ہیں، جبکہ بعض لوگ نہیں کہتے، سارے صحابہ یہ کہہ رہے ہیں، تمام صحابہ کا یہ دعویٰ ہے کہ سورہ علق کی پہلی 5 آیات پہلی وحی ہیں۔ غامدی صاحب کون ہوتے ہیں کہ یہ سارے صحابہ کا موقف چینج کرنے والے اور کہنے والے کہ ساری صورت ہی پہلی وحی ہے؟ یہ غامدی صاحب اپنے الفاظ جو ہیں دوسروں کے منہ میں ٹھونس رہے ہیں، اور دوسرے لفظوں میں غامدی صاحب اپنے سٹوڈنٹس کو بتا رہے ہیں کہ سارے صحابہ کا موقف یہ ہے کہ سورہ علق جو ہے وہ ساری صورت ہی پہلی وحی ہے۔ حالانکہ یہ بددیانتی ہے، بددیانتی ہے، بددیانتی ہے، یہ خیانت ہے، خیانت ہے، خیانت ہے، یہ فریب کاری ہے، فریب کاری ہے، فریب کاری ہے۔ ساری امت کا موقف صرف پہلی 5 آیات کے بارے میں ہے کہ وہ پہلی وحی ہے، اور مکمل صورت کا پہلی وحی ہونا یہ غامدی صاحب کا موقف ہے۔ غامدی صاحب یہ آپ کا موقف ہے، پوری امت کا موقف نہیں ہے، صحابہ کرام کا موقف نہیں ہے، تابعین کا موقف نہیں ہے، تبع تابعین کا موقف نہیں ہے، یہ آپ کا موقف ہے، جھوٹا موقف کہ ساری صورت ہی پہلی وحی ہے۔ پھر آپ نے ایک جھوٹا موقف گھڑا، ایک جھوٹی بات گھڑی، اور اس کے بعد اس جھوٹی بات پہ تبصرے کرنے شروع کر دیے۔ یہ آپ کی مزید بددیانتی ہے، یہ آپ کی مزید فریب کاری ہے، یہ مزید آپ کی خیانت ہے کہ پہلے آپ نے ایک جھوٹی بات گھڑی اور پھر اس جھوٹی بات کو گھڑ کے آپ نے اس پہ تبصرہ کرنے شروع کر دیے۔ جھوٹی بات کیا آپ نے گھڑی کہ سارے صحابہ کی طرف ایک غلط بات منسوب کی کہ ان کا موقف ہے کہ ساری صورت ہی پہلی وحی ہے، سورہ علق۔ اس کے بعد آپ نے اس پہ تبصرے کرنے شروع کر دیے، جبکہ ایک موقف ہے ہی نہیں، اور تبصرے آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا، اب میں آپ کی اگلی خیانت بتاتا ہوں۔ اگلی خیانت کیا ہے؟ ناظرین، غامدی صاحب کا موقف ہے کہ سورہ فاتحہ پہلی وحی ہے۔ جب سورہ فاتحہ پر تبصرہ کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ جو معیارات انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے رکھے تھے ان کی پہلی وحی کے لیے، یا جو معیارات پہلی وحی کے ہونے چاہیے تھے، یعنی جو سورہ علق کے لیے انہوں نے رکھے ہوئے تھے کہ ابتدائی نوعیت کی بات، پیغمبر کو ضروری ہدایات کی بات، کوئی منصب پیغمبر کی بات، مخاطبت ہونی چاہیے، وہی مناسب حال ہونی چاہیے، اور پہلا خطاب ہونا چاہیے، ذمہ داری اس میں ہونی چاہیے کہ نبی کو کوئی ذمہ داری دی جا رہی ہے، نبی کو کوئی منصب دیا جا رہا ہے۔ یہ ساری باتیں غامدی صاحب بھول جاتے ہیں، یہ پسے پشت ڈال دیتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کو پہلی وحی بنانے کے لیے ان کا موقف کیا ہو جاتا ہے؟ یہ سنیے، ان کا موقف ہی چینج ہو جاتا ہے۔ سنیے ذرا۔ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ چھوٹی سی چھوٹی سورہ کو پڑھ لیں، بڑی سے بڑی سورہ کو پڑھ لیں، اس میں آپ کو کسی جگہ بھی مخاطبت سے مجرد کوئی کلام نظر نہیں آئے گا۔ یعنی مخاطبین ہیں، لوگ سامنے ہیں، ان سے بات ہو رہی ہے، ایک ماحول ہے، ایک پس منظر ہے۔ لے ناظرین صاحب، لے ناظرین، پہلے غامدی صاحب کہہ رہے تھے کہ پہلی وحی میں مخاطبت ہونی چاہیے، اور اب غامدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مخاطبت نہیں ہونی چاہیے۔
اب کہنا ہے کہ قرآن پاک کی ساری صورتوں میں مخاطبت ہے. ارے بھائی مخاطبت تو آپ کا معیار تھا پہلی وحی کا، اب آپ کہاں چلے گئے؟ اب معیارات بدل گئے، اب آپ کا معیار مخاطبت کا ختم ہو گیا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ دعا ہونی چاہیے پہلی وحی. کہاں سے یہ آپ نے پیرامیٹر لے آیا کہ دعا ہونی چاہیے پہلی وحی؟ وہ مخاطبت، وہ پیغمبری کا منصب، وہ ذمہ داری، وہ ضروری ہدایات، وہ تعارف، وہ ساری باتیں بھول گئے آپ. اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی دعا ہونی چاہیے اور ساری صورتوں میں مخاطبت ہے. حالانکہ غامدی صاحب وہ مخاطبت ڈیفرنٹ ہے. کہیں اللہ تعالیٰ کافروں کو مخاطب ہو رہا ہے، کہیں مشرکین کو مخاطب ہو رہا ہے، کہیں یہود کو مخاطب ہو رہا ہے، کہیں نصارہ کو، کہیں سارے اہل کتاب کو، کہیں یہود و نصارہ کو مشترکہ طور پہ، کہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب ہو رہا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب ہو رہا ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سارے بنی نوع انسان سے مخاطب ہو رہا ہے، کہیں اہل جنت سے مخاطب ہو رہا ہے. آپ نے ساری مخاطبت کو ایک ہی جگہ پہ رکھ لیا، ایک ہی پیرامیٹر میں رکھ لیا. یہ آپ نے کیا کیا غامدی صاحب؟ آپ تو عالم ہیں، آپ تو علامہ صاحب ہیں، آپ نے یہ کیا؟ آپ کو چاہیے تھا کہ وہ آیات ڈھونڈتے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب ہے. پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی سے مخاطب ہونا چاہیے تھا، جیسے اللہ تعالیٰ پہلی وحی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہے. آپ کو ایسا کرنا چاہیے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلی وحی میں مخاطب ہے. اب دیکھوں کہ جو پہلی وحی ہے کیا اللہ تعالیٰ اس میں مخاطب ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو بالکل سورہ علق میں اللہ تعالیٰ مخاطب ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اقرا بسم ربک الذی خلق. لیکن یہ مخاطبت آپ کو یہاں پہ چبھ رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہاں پہ مخاطبت بالکل صحیح ہے کہ ہونا چاہیے تھا، مخاطبت ہونا چاہیے تھا. فرمایا تمہاری درخواست منظور ہوئی ہے موسیٰ. سبحان اللہ. یہ شان ہے، پیغمبری ایسے ملتی ہے اور پیغمبر اس کو اس طرح سے لیتے ہیں، اور یہ دعوت ہوتی ہے، اس طرح مشن سپورٹ کیا جاتا ہے. اور سورہ علق میں مخاطبت آپ کو چبھ رہی ہے، اس وجہ سے آپ نے کیا اپنے پیرامیٹر ہی بدل لیے. آپ نے کہا 114 صورتوں میں مخاطبت ہے اور مخاطبت ہونی ہی نہیں چاہیے. استغفر اللہ العیاذ باللہ. غامدی صاحب کے اس دھوکے پہ، اس دجل پہ، اس فریب پہ میں صرف استغفر اللہ کر سکتا ہوں اور کچھ نہیں کر سکتا کہ اتنی بڑی خیانت، اتنا بڑا دھوکہ امت کو کہ پیرامیٹر ہی بدل دیے پہلی وحی کے جو ہونے چاہیے تھے، سارے بالکل ہی تبدیل کر دیا آپ نے. اور اب آپ کے پیرامیٹر ہو گئے کہ دعا ہونی چاہیے. لیں سنیں آگے کیا کہہ رہے ہیں. اسی معیار کو سامنے رکھ کر اور اسی اصول کو ملحوظ رکھتے ہوئے جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو کم و بیش حتمی طور پر اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ پہلی سورہ فاتحہ ہے. اچھا لیں جی معیار دیکھ لیں، یعنی معیار دعا ہونی چاہیے، مخاطبت نہیں ہونی چاہیے. جب موسیٰ علیہ السلام کی واری تھی تو معیار کیا تھا؟ مخاطبت. معیار کیا تھا؟ منصب نبوت کی ذمہ داری. معیار کیا تھا؟ تعارف. اور اب باری آ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب بدل گیا معیار، اب مخاطبت نہیں ہے. اب معیار کیا ہے؟ اب جی معیار ہے دعا. غامدی صاحب یہ معیار آپ کہاں سے لے کر آ گئے کہ پہلی وہی دعا ہونی چاہیے تھی؟ اس چیز کا جواب دیں کہ یہ معیار آپ نے کہاں سے گھڑ لیا؟ یہ معیار آپ نے خود گھڑا ہے اور یہ آپ کی فریب کاری ہے، یہ آپ کا دجل ہے، یہ آپ کا فریب ہے، یہ دھوکہ ہے امت کو، یہ امانت میں خیانت ہے، یہ آپ نے یہ مس انٹرپریٹیشن ہے. آپ قرآن و حدیث کی غلط تعویلیں کر رہے ہیں، آپ امت کو غلط تعلیم دے رہے ہیں، آپ اپنے اسٹوڈنٹ کی غلط تربیت کر رہے ہیں، آپ ان کو غلط باتیں پڑھا رہے ہیں. آپ بالکل جو ہے آپ صحیح بات نہیں پڑھا رہے. آپ کا معیار ایک دم بدل گیا، آپ کے معیارات میں تضادات ہیں. سورہ اقرا کے لیے آپ کا معیار اور ہے اور سورہ فاتحہ کے لیے معیار اور ہے. موسیٰ علیہ السلام کی پہلی وحی کے لیے معیار اور ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلی وحی کے لیے معیار اور ہے. آپ بار بار آپ خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں. پہلے آپ نے کیا سورہ علق کی پہلی 5 آیات کی جگہ پہ ساری سورت کو سامنے کھڑا کر دیا اپنے سٹوڈنٹس کے. بعد میں آپ نے کیا کہ آپ نے اپنا معیار ہی بدل لیا کہ اب مخاطبت نہیں، منصب نبوت نہیں، کچھ بھی نہیں، اب کیا ہے؟ دعا ہونی چاہیے. اور معیار بدل کے آپ نے کہا جی اس معیار پہ، اس سٹینڈرڈ پہ سورہ فاتحہ پوری اترتی ہے. استغفر اللہ العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. العیاذ باللہ. آپ کے
تضادات پہ، آپ کے تضادات معیار پہ، اور آپ کے اس طرح کے جو آپ نے معیارات بنائے اور اس طرح اپنے اسٹوڈنٹس کو آپ نے دھوکہ فریب دیا اور امانت میں خیانت کی اور غلط معلومات دیں، میں صرف استغفر اللہ کہہ سکتا ہوں اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آپ بہت بڑے عالم ہیں غامدی صاحب، آپ بہت بڑے اسکالر ہیں، آپ بہت بڑے علامہ فہامہ ہیں، لیکن وہ سب کچھ اپنی جگہ پہ ہوگا۔ یہاں پہ آپ نے جھوٹ کا سامنا لیا ہے، یہاں پہ آپ نے خیانت کی ہے، یہاں پہ آپ نے دجل اور فریب کا مظاہرہ کیا ہے، یہ بات میں کہوں گا اور اس پہ میں العیاذ باللہ اور استغفر اللہ کہوں گا، اور مجھے کہنا بھی چاہیے۔ لے ناظرین، غامدی صاحب نے جو سورہ الگ کا تجزیہ کیا تھا، ذرا سورہ الگ کا تجزیہ بھی دیکھ لیں کہ وہ سورہ الگ کا تجزیہ کیسے کر رہے تھے اور کس طرح کا تجزیہ انہوں نے کیا۔ سورہ الگ کا ہم نے تجزیہ کیا اور ہم نے یہ دیکھا کہ اس کا تند و تیز لہجہ، اس میں بعض چیزوں پر تبصرہ، یہ خود بتا رہا ہے کہ وہ پہلی سورہ نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، غامدی صاحب نے سورہ الگ پہ بالکل پر خیانت تبصرہ کیا، پر فریب تبصرہ کیا، دجل و فریب والا تبصرہ کیا، اور ان کا جھوٹا تبصرہ، اور جھوٹا تبصرہ کیا، تند و تیز لہجہ۔ پہلی 5 آیات میں کوئی تند و تیز لہجہ نہیں ہے، کوئی تند و تیز لہجہ نہیں ہے۔ غامدی صاحب نے ایک جھوٹ، ایک تہمت لگائی کہ ان 5 آیات کا تند و تیز لہجہ ہے، کوئی تند و تیز لہجہ نہیں ہے 5 آیات کا۔ اور غامدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بعض چیزوں پر تبصرہ، 5 آیات میں کوئی تبصرہ نہیں ہے۔ غامدی صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہیں، 5 آیات پہ کوئی تبصرہ نہیں ہے، کوئی قریش جو ہے وہ زیر بحث نہیں آئے، کوئی ان کا رویہ زیر بحث نہیں آیا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ امت کے ساتھ دغا کر رہے ہیں، آپ امت کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں۔ کسی جگہ پہ 5 آیات میں کوئی تبصرہ زیر بحث نہیں ہے، کوئی قریش کا رویہ زیر بحث نہیں ہے، کوئی ان کا تند و تیز لہجہ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کی پہلی 5 آیات میں۔ یا اس سورہ میں قریش کو مخاطب کر لیا گیا ہے جن کی ابھی باری نوبت ہی نہیں آئی پہلے مرحلے پر، بلکہ ان کا رد عمل زیر بحث آ گیا ہے، عجیب۔ اچھا، ان کے رویے زیر بحث آ گئے ہیں، تو یہ پہلی وحی میں کیسے زیر بحث آئیں گے؟ اور غامدی صاحب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ قریش کو مخاطب کیا گیا، پہلی 5 آیات میں کسی جگہ پہ قریش کو مخاطب نہیں کیا گیا۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ پہلی 5 آیات میں جھوٹ ہے، تہمت ہے، فریب کاری ہے، دغا ہے، بہتان ہے آپ کا، پھر آپ کہہ رہے ہیں ان کا رد عمل زیر بحث آ گیا، یہ بھی آپ کا جھوٹ ہے، دجل ہے، فریب ہے، آپ کا بہتان ہے، آپ کی عیاری ہے، آپ کی مکاری ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی 5 آیات میں ان کا رد عمل ہے، ان کے رویے زیر بحث آئے ہوئے ہیں، تند و تیز لہجہ ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہے غامدی صاحب آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو بتائیں، آپ کے اسٹوڈنٹ ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے ہیں اور آپ کے جھوٹ کو جھل لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں، اور آگے سے آپ کی واہ واہ بھی کرتے ہیں کہ واہ کیا پیارا جھوٹ بولا ہے، سبحان اللہ کیا اچھا جھوٹ بولا ہے، وہ سارے آپ کی بہت اچھی اچھی تعریفیں کرتے ہیں۔ لیکن غامدی صاحب باقی امت آپ کے جھوٹوں میں، فریبوں میں آنے والی نہیں ہے، یہ آپ کا دغا اور فریب ہے۔ پہلی 5 آیات میں کوئی تند و تیز لہجہ نہیں ہے، سورہ الگ کی پہلی 5 آیات میں کوئی قریش کے رویے زیر بحث نہیں ہے، سورہ الگ کی پہلی 5 آیات میں کوئی قریش کا رد عمل زیر بحث نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ پہلی 5 آیات میں یہ سب کچھ ہے تو وہ مکار ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ فریبی ہے، وہ جو ہے وہ ایک تہمت لگا رہا ہے، اور وہ غلط بات جو ہے وہ صحابہ کرام اور تابعین، تبع تابعین کی طرف منسوب کر رہا ہے۔ جو صحابہ کرام ہیں ان کا دعویٰ ہے ہی نہیں کہ پوری سورہ جو ہے وہ پہلی وحی ہے، ان کا جو دعویٰ ہے وہ صرف پہلی 5 آیات کے بارے میں ہے، اور آپ نے جھوٹ کے ذریعے، آپ نے فریب کاری کے ذریعے، آپ نے مکاری کے ذریعے آپ نے صحابہ کرام کی طرف غلط بات منسوب کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پوری سورت ہی پہلی وحی ہے۔ غامدی صاحب یہ بات آپ کے اسٹوڈنٹ چاہے آپ کے اس جو آپ نے ٹوپی پہنائی ہے ان کو اس ٹوپی کے نیچے آ جائیں، لیکن باقی امت آپ کی ٹوپی کے نیچے آنے والی نہیں ہے، باقی امت آپ کی اس فریب کاری، اس جھوٹ، اس مکاری کے اندر آنے والی نہیں ہے۔ یہ چالیں آپ چلیں اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ، باقی امت آپ کی ان چالوں میں آنے والی نہیں ہے۔ لے ناظرین، اب آپ یہ دیکھیں کہ جو موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی نازل کی، اور جو
5 صورتوں میں مختلف جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ، سورہ قصص، سورہ نمل، سورہ اعراف، سورہ شعراء میں مختلف جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ ان سے ہمارے سامنے جو پوائنٹ آتے ہیں وہ کیا ہے؟ ان کے سامنے ہے مخاطبت۔ ان میں سے جو پوائنٹ سامنے آیا وہ ہے اللہ تعالیٰ کا تعارف، تکبر کی ممانعت، عاجزی انکساری، پھر وہی مناسب حال ہونے چاہیے، اس کے بعد صورتحال سے مخاطب ہونے چاہیے، لگے کہ یہ پہلا خطاب ہے، اس طرح محسوس ہو کہ یہ پہلی وحی ہے، کوئی ذمہ داری دی جا رہی ہو، کوئی منصب دیا جا رہا ہو، ابتدائی نوعیت کی بات ہو، پیغمبر کو ضروری ہدایات دینے کی بات ہو، کوئی منصب پیغمبری کا بیان ہو۔ یہ ساری باتیں ہیں جو پوائنٹ ہیں ہمارے سامنے آتے ہیں پہلی وحی کے بارے میں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا سورہ فاتحہ میں یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ تو اگر ہم بغور جائزہ لیں تو سورہ فاتحہ میں یہ ساری باتیں موجود نہیں ہیں۔ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے، سورہ فاتحہ میں کوئی مخاطبت نہیں ہے، سورہ فاتحہ میں کوئی تعارف نہیں ہے، سورہ فاتحہ کے اندر جو ہے وہ کچھ اور چیزیں بیانات ہیں، پیغمبر کو کوئی منصب نہیں دیا جا رہا، کوئی ذمہ داری نہیں سونپی جا رہی، تو وہ ایک دعا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ دوسری یا تیسری صورت ہے قرآن مجید کی، جو سورہ اقرا کے بالکل فوراً بعد، یعنی سورہ علق کی پہلی 5 آیات کے فوراً بعد یہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ یہ ہمارا بھی موقف ہے اور غامدی صاحب کو بھی پتا ہے کہ یہ ہمارا موقف ہے، لیکن غامدی صاحب چونکہ غار حرا والے واقعے کو ایک افسانہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے وہ اس بات کو بالکل نہیں دہرائیں گے کہ ایک تطبیق ہو جائے کہ سورہ علق کی پہلی 5 آیات جو ہیں وہ پہلی وحی ہو گئی اور سورہ فاتحہ دوسری وحی ہو گئی، بات ختم، تطبیق ہو گئی، اتفاق ہو گیا، اتحاد ہو گیا امت میں۔ لیکن غامدی صاحب تو امت کا جو بحر ہے، سمندر ہے، اس میں تلاطم پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس میں روڑا پھینکنا چاہتے ہیں کہ ارتعاش پیدا ہو، لڑائی جھگڑا ہو، نیا فرقہ پیدا ہو۔ غامدی صاحب کی تو یہ کوشش ہے، اس لیے غامدی صاحب جہاں جہاں پہ تطبیق ہو سکتی تھی، جہاں جہاں پہ امت میں اتحاد رائے، اتفاق رائے قائم کیا جا سکتا تھا، غامدی صاحب نے وہاں وہاں پہ فتنہ ڈالنے کی کوشش کی ہے اور غلط توجیہ ڈالنے کی کوشش کی ہے اور پورے امت کے موقف کو غلط ریپریزنٹ کیا، انہوں نے صحابہ کرام کے موقف کو غلط ریپریزنٹ کیا ہے۔ تو ناظرین، پتا چلا کہ سورہ فاتحہ تو بالکل اس معیار پہ پوری نہیں اترتی پہلی وحی کے، جو غامدی صاحب نے معیار قائم کیا تھا پہلی وحی کے لیے، سورہ فاتحہ تو اس میں بالکل پورا نہیں اترتی۔ کیوں؟ مخاطبت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا اور بندے کا آپس میں تعارف نہیں ہے، اس کے بعد اس میں کوئی پیغمبری کی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی منصب نہیں ہے، کوئی صورتحال کے مطابق نہیں ہے، کوئی موافق حال نہیں ہے۔ اور پھر اگلی بات، جب سورہ علق کی بات ہو رہی تھی تو غامدی صاحب نے سورہ علق کو کیوں ریجیکٹ کیا؟ حالانکہ وہ جس حصے پہ اعتراض کر رہے تھے، ہمارا وہ موقف ہے ہی نہیں کہ وہ حصہ پہلی وحی ہے، وہ پہلی 5 آیات کے بعد اگلا حصہ ہے 14 آیات والا، اس میں قریش کے رویے ہیں، قریش کے تند و تیز رویے اس میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی تند و تیز رویہ اس میں ہے۔ تو اس پہ اعتراض کیا ہو رہا تھا؟ جی قریش کے رویے زیر بحث آ گئے ہیں، ان کا رد عمل زیر بحث آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو غامدی صاحب، جب آپ جو ہے آپ سورہ فاتحہ کو پہلی وحی کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، تو سورہ فاتحہ کے اندر جو غیر المغضوب علیہم کا ذکر ہے اور یہ یہودیوں کا ذکر ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ابھی قوم یہود کے ساتھ واسطہ ہی نہیں پڑا، پھر ولد ضالین کا ذکر ہے اور یہ عیسائیوں کا ذکر ہے، اور اس وقت تو ابھی نہ یہود و نصارہ کے ساتھ واسطہ پڑا تھا، نہ عیسائیوں کے ساتھ واسطہ پڑا تھا۔ تو پہلی وحی میں آپ کیسے یہودیوں کا ذکر کر سکتے ہیں، کیسے عیسائیوں کا ذکر کر سکتے ہیں؟ آپ نے دیکھا نا سورہ علق کے آخری جو 14 آیات ہیں، آخری 14 آیات 5 کی اگلی، ان میں قریش کے رویے زیر بحث ہیں، ان میں قریش کا رد عمل ہے۔ آپ نے ان آیات کی وجہ سے ریجیکٹ کر دیا کہ سورہ علق پہلی وحی نہیں ہو سکتی۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کا یہ بھی جو آپ نے انالیسس کیا، بالکل غلط انالیسس تھا، بالکل امانت دیانت کے جو معیارات ہیں اس کے مطابق آپ کا انالیسس نہیں تھا، کہ آپ نے ان حصوں پہ تنقید کر رہے ہیں جن حصوں کے بارے میں ہمارا موقف ہی نہیں ہے کہ یہ پہلی وحی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ان پہ اعتراض کیا ہو رہا ہے کہ قریش کے رویے، قریش کا رد عمل۔ تو غامدی صاحب، قریش تو پھر بھی وہاں پہ موجود تھے، یہود و نصارہ تو وہاں پہ موجود ہی نہیں تھے جن کا ذکر سورہ فاتحہ میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاتحہ پہلی وحی میں یہود و نصارہ کا ذکر کیسے کر سکتا ہے؟
غیر المغضوب علیہم ولا ذکر کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو ان لوگوں سے پالا ہی نہیں پڑا تھا. تو یہ میرے سوال ہے، اس کا جواب دیں آپ، اس کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تو ناظرین بات ہمارے سامنے یہ آئی کہ جو غامدی صاحب نے معیارات قائم کیے تھے پہلی وحی کے لیے اور ڈسکوالیفیکیشن قائم کی تھی پہلی وحی کے لیے کہ یہ باتیں ہوں تو یہ سورت پہلی وحی نہیں ہو سکتی، اور یہ باتیں ہوں تو سورہ جو ہے یہ پہلی وحی ہو سکتی ہے. اب سورہ فاتحہ کو جب ہم انہی معیارات پہ پرکھتے ہیں تو سورہ فاتحہ پہلی وحی نہیں ہو سکتی، کیونکہ سورہ فاتحہ میں مخاطبت نہیں ہے، سورہ فاتحہ میں تعارف نہیں ہے، سورہ فاتحہ کے اندر کوئی موافق حال نہیں ہے، سورہ فاتحہ جو ہے وہ پیغمبری کا منصب نہیں کوئی دیا جا رہا، پیغمبری کی بات نہیں کی جا رہی سورہ فاتحہ کے اندر، اور سورہ فاتحہ جسٹ ایک دعا ہے. اور پہلی وحی میں صرف ایک دعا دے دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عادت ہے پہلی وحی کی، یہ اس کے خلاف ہے. اور غامدی صاحب اس پوائنٹ کو وہ سامنے رکھ ہی نہیں رہے، مد نظر رکھ ہی نہیں رہے. پھر غامدی صاحب جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ قریش کے رویے اور تضادات، ڈسکوالیفیکیشن، تو جو ڈسکوالیفیکیشن کے معیارات قائم کیے سورہ فاتحہ بھی ڈسکوالیفائی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی جو ہے یہود و نصارہ کا ذکر ہے، اور یہود و نصارہ تو ابھی ان کا وہ سامنے آئے ہی نہیں تھے. تو پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ کسی صورت بھی پہلی وحی نہیں ہو سکتی. ہاں یہ دوسری وحی ہو سکتی ہے، تیسری وحی ہو سکتی ہے. اس بات پہ بہت سارے مفسرین نے یہ کہا ہے، اور امت میں باقاعدہ ایک آواز ہے. اور یہ سورت 2 دفعہ نازل ہوئی، ایک دفعہ یہ دوسری یا تیسری وحی کے طور پہ نازل ہوئی، اور ایک دفعہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ جب اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی تو اس وقت سورہ فاتحہ نازل ہوئی کہ اس کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی جائے. تو 2 دفعہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی. اس کا نام بھی سبع مثانی ہے. تو جو پہلی دفعہ اس کا نزول ہے وہ کوئی دوسری یا تیسری دفعہ نازل ہوئی، دوسرے یا تیسرے نمبر پہ نازل ہوئی. ہم سب کا یہ موقف ہے، میرا بھی یہ موقف ہے. تو غامدی صاحب کو تو اتفاق کی بات کرنی چاہیے تھی، اتحاد کی بات کرنی چاہیے تھی. تو انہوں نے کیا کیا؟ امت میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی. امانت دیانت کے معیارات کو انہوں نے بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک خیانت والا، ایک تضاد معیارات والا انہوں نے جو تھا وہ سامنے رکھا معیار، اور سورہ فاتحہ اس پہ پورا نہیں اترتی. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو غامدی صاحب نے معیارات رکھے ان پہ کون سی جو ہے صورت پورا اترتی ہے اور کون سی صورت پہلی وحی ہے. تو ناظرین وہی اصحابہ کرام کا موقف، سارے اصحابہ کرام کا، سارے تابعین کا موقف، سارے تبع تابعین کا موقف کہ یقولون اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ کہتے ہیں صحابہ کرام سارے. یہ دعویٰ کن کا ہے؟ یہ تابعی کا دعویٰ ہے. اور یہ تابعی کا دعویٰ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ یہ پوری جو مجلس ہے تابعین کی اور اصحابہ کرام کی، ان کے اندر یہ دعویٰ ہو رہا ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق جو ہے یہ پہلی 5 آیات یہ پہلی وحی ہیں. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو پہلی 5 آیات ہیں وہ پہلی وحی کے معیار پہ پورا اترتی ہیں کہ نہیں. اور وہ معیار جو غامدی صاحب نے قائم کیا تھا، وہ معیار جو موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وحییں ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں، ان کو دیکھتے ہوئے غامدی صاحب نے قائم کیا تھا. اس معیار پہ سورہ الگ کی پہلی 5 آیات پورا اترتی ہیں کہ نہیں. ناظرین آپ نے بھی بڑی امانت اور دیانت سے یہ انالیسز کرنا ہے، اور میں بھی بڑی امانت اور دیانت سے کروں گا، اور پھر آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے کہ یہ انالیسز میرا ٹھیک ہے یا نہیں، اور آپ کو یہ انالیسز صحیح لگا یا نہیں صحیح لگا. اب دیکھیے، اور آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ غامدی صاحب کا انالیسز کیسا تھا اور میرا انالیسز کیسا ہے. ناظرین یہ ایک آپ پرچہ دیکھیں، یہ میں نے آپ کے لیے ایک ڈایاگرام بنایا ہے سورہ الگ، سورہ فاتحہ اور باقی پورے اسلام کا. اس ڈایاگرام کو آپ دیکھ لیں، آپ کو یہ نظر آ جائے گا، اس کے اوپر سکرین پہ بھی نظر آ جائے گا. اس ڈایاگرام کے تحت ہم سورہ فاتحہ کا اور سورہ الگ کا انالیسس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ پہلی وحی کون سی ہے. ناظرین جب ہم دیکھتے ہیں سورہ الگ کی پہلی 5 آیات کو، یاد رکھیے کہ ہمارا موقف پہلی 5 آیات ہے، جو اگلی 14 آیات ہے ہمارا موقف نہیں ہے، نہ ہی صحابہ کرام کا یہ موقف ہے. تو پہلی 5 آیات میں کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا باتیں کی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. ان 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اقرأ، پڑھو. بسم ربک الذی خلق،
اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. خلق الانسان من علق, انسان کو خون کی بوند سے پیدا کیا. اقرا, پڑھو, وربک الاکرم, اور آپ کا رب جو ہے وہ بہت عظمت والا ہے. الذی علم بالقلم, جس رب نے قلم کے ذریعے سب کچھ سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم, انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا ہی نہیں تھا. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس صورت میں کتنی چیزوں کا, اس 5 آیات میں کتنی چیزوں کا ذکر ہے. اب ہم نے ان چیزوں کو تھوڑا سا انالیسس کرنا ہے. یاد رکھیے سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف ہے. اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے. ایز اے خالق اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اکرم, کہ اللہ تعالیٰ اکرم ہے, عزت والا ہے, یہ تعارف ہے. اللہ تعالیٰ رب ہے. تو یہ 3 تعارف اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیے گئے کہ اللہ تعالیٰ ایک خالق ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہے, پالنے والا ہے, اللہ تعالیٰ عظمت والا ہے, اور اللہ تعالیٰ ایک معلم ہے, معلم کائنات. چوتھا تعارف, اللہ تبارک و تعالیٰ معلم ہے, یعنی انسان کو سکھانے والا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ عطا کرنے والا ہے, یعنی ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے. اللہ ساری نعمتیں, ساری صلاحیتیں, ہر طرح کے کمالات ان کا عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کروایا گیا سورہ علق کی پہلی 5 آیات میں. اب وہ غامدی صاحب کہہ رہے تھے نا تعارف, کہ تعارف نہیں ہے. اب سورہ علق کی پہلی 5 آیات میں تعارف آ گیا. اسی وجہ سے غامدی صاحب بھاگ رہے تھے کہ پہلی 5 آیات کا موازنہ نہیں کرنا, انالیسس نہیں کرنا پہلی 5 آیات کا, کیونکہ پہلی 5 آیات کا انالیسس کریں گے تو ہر ذی شعور بندہ کہے گا کہ یہ پہلی 5 آیات ہی پہلی وہی ہیں, کیونکہ جو پیرامیٹر غامدی صاحب نے مقرر کیے ان پیرامیٹرز کے اوپر تو ایک 6ٹھی کلاس کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی یہی کہے گا کہ یہ پہلی وہی ہے اور سورہ فاتحہ پہلی وہی نہیں ہے. یعنی تعارف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی صفات. رب, اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے عزت والا, اللہ تعالیٰ خالق, اللہ تبارک و تعالیٰ سکھانے والا, معلم اللہ تبارک و تعالیٰ, اللہ تعالیٰ قرآن عطا کرنے والا, اللہ تعالیٰ ساری نعمتیں عطا کرنے والا. یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا جا رہا ہے. اس سے اعلیٰ تعارف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو کیسے سکتا ہے؟ تو اتنا اچھا تعارف اللہ تبارک و تعالیٰ کا سورہ علق کی پہلی 5 آیات میں کروا دیا گیا. اس کے بعد دوسری کیا چیز, اللہ اور بندے کا تعلق. اللہ اور بندے کا تعلق. اب اللہ خلق الانسان من علق, کہ اے انسان تیرا کیا, تو کیا ہے, تو ایک بندہ ہے. خلق الانسان یعنی مخلوق ہو گیا نا, اور اللہ خالق ہو گیا, یعنی اللہ خالق ہے اور ہم کیا ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندے. یاد رکھیے کہ یہاں پہ بندہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تعارف اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کروا رہا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے, ان کے ذریعے سے پوری امت کے ساتھ یہ تعارف ہو رہا ہے. قرآن پڑھنے والے کے ساتھ یہ تعارف ہو رہا ہے, اور جو مسلمان ہونے والا ہے اس کے ساتھ تعارف ہو رہا ہے, جو پہلا مسلمان ہوا اس کے ساتھ, اور پھر جو بعد میں مسلمان ہوئے ان کے ساتھ. تو اصل میں یہ پہلا مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کے بعد ساری امت مخاطب ہے. ہر بندہ قرآن پاک پڑھنے والا اس کا مخاطب ہے. تو تعلق بندے کا کیا ہے؟ خالق اور مخلوق کا. اللہ کا تعارف, بندے کا تعارف. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے میں کون ہوں, اور اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے تو کون ہے. بندے تو کون ہے؟ تو خون کی بوند سے پیدا ہوا, خون کی پھٹک سے پیدا ہوا. تو بندے کا تعارف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف. تو یہ 2 چیزیں. اس کے بعد کیا ہے؟ بندے کا کیا مقام ہے؟ عاجزی انکساری. خون کی پھٹک, خون کی بوند سے پیدا ہوا, اس کا مطلب کیا ہے؟ بندے تو عاجزی کر, تو انکساری کر. تیرے لیے عاجزی سزاوار ہے. تجھے عاجزی اچھی لگتی ہے, تجھے انکساری اچھی لگتی ہے, تجھے تواضع اچھی لگتی ہے. تو بندے کو بتا دیا کہ جتنی تو تواضع کرے گا, جتنی تو عاجزی کرے گا, جتنی تو انکساری کرے گا, تو اتنا ہی کامیاب ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اکرم, عزت والا, خالق, اللہ تعالیٰ مالک, اللہ تبارک و تعالیٰ معلم, اللہ تعالیٰ ساری نعمتیں عطا کرنے والا, اللہ تعالیٰ سب کچھ سکھانے والا. تو اللہ تعالیٰ کو کیا سزاوار ہے؟ تکبر, بڑائی, عظمت. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چیزیں سزاوار ہیں, اور بندے تجھے یہ چیزیں سزاوار نہیں ہیں. تو نے اپنی ذات کے لیے ان چیزوں کی نفی کرنی ہے, اور اپنے لیے عاجزی, انکساری. تو پھر جو چیزیں اللہ کے لیے سزاوار ہیں تم نے اپنے لیے ان چیزوں کو نہیں رکھنا. یعنی تو نے تکبر سے بھاگنا ہے, تو نے تکبر سے دور رہنا ہے, اور تو نے عاجزی اختیار کرنی ہے. اس کے بعد یہ 4 چیزیں ہو گئیں کہ
आजिज़ी बंदे के लिए तीसरे नंबर पे, और तकब्बुर अल्लाह तबारक व तआला के। उसके लिए पांचवी चीज अल्लाह ताला कुरान दे रहा है, कह रहा है इक़रा, पढ़ना पढ़ाना, कुरान पाक को समझ समझा के, समझना समझाना, पढ़ना पढ़ाना, यानी कुरान पाक को जितना ज्यादा सीखा जाए, समझा जाए, पढ़ा जाए, उतना ही ज्यादा बेहतर है। 2 दफा अल्लाह ताला ने इक़रा का लफ्ज इस्तेमाल किया, इक़रा व रब्बुकल अकरम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। तो 2 दफा, इसका मतलब क्या है? तकरार है कि ए बंदे तूने यही काम करना है। यानी अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यही काम आपका है कि आपने कुरान पाक को पढ़ना पढ़ाना है, समझना समझाना है, अपनी उम्मत को भी इसी की रग़बत दिलानी है कि कुरान को पढ़ो पढ़ाओ, कुरान को समझो समझाओ। किताब का जिक्र हो रहा है। गामदी साहब कह रहे थे कि पहली वही में किताब का जिक्र है, लेकिन गामदी साहब कुरान पाक का जिक्र आ गया पहली वही में। सूरह फातिहा में लेके आए, पहली वही सूरह फातिहा है, उसमें लेकर आए कि पहली वही में कहाँ है, सूरह फातिहा में कहाँ जिक्र है कुरान पाक का, सूरह फातिहा में कहाँ ये चीजें हैं। उसके बाद अल्लाह ताला कुरान पाक के बाद कह रहा है इल्म, के इल्म सीखना सिखाना, ये अगली जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारियां बताई जा रही हैं कि अगली जिम्मेदारी इल्म, इल्म सीखना सिखाना। इल्म अता करने वाला कौन है? अल्लाह तबारक व तआला। किसको अता किया जा रहा है? अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। कुरान अता करने वाला कौन है? अल्लाह ताला। किसको अता किया जा रहा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और नबी के जरिए सारी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो कुरान का देने वाला अल्लाह ताला, लेने वाले नबी। ठीक है जी, कुरान दिया गया, इल्म की बात हो गई। इल्म का देने वाला कौन? अल्लाह ताला, लेने वाले नबी। अब इल्म सीखने सिखाने की बात हो रही, कौन है मुअल्लिम? अल्लाह तबारक व तआला। मुतल्लिम कौन है? नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब उसके बाद टूल्स की बारी आ गई। कहा गया कि वल्लमल इंसान मा लम यालम, अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, कलम के साथ सिखाया। मतलब क्या है? अल्लाह तबारक व तआला बता रहा है कि ए उम्मत मोहम्मदिया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब जाके उम्मत को बताएं कि अब ये टूल के साथ सारा काम होना है, इल्म सीखने सिखाने के टूल्स पर सारा इन्हिसार होना है। तो इसलिए जो टूल्स हैं इल्म सीखने सिखाने वाले, उनका जो है उन तक रसाई हासिल करो, उन तक पहुंचो, और जो जितना ज्यादा इन टूल तक पहुंचेगा वही सारी दुनिया के अंदर इमामत करेगा, रहनुमाई करेगा सारी उम्मत की, सारी दुनिया की। तो इमामत उनके हाथ में आएगी, जो है पेशवाई उनके हाथ में आएगी कि जो इल्म सीखने सिखाने के टूल्स पर जो है दस्तरस करे रखेंगे, और जो इल्म सीखे सिखाएंगे, जो कुरान सीखे सिखाएंगे। तो नाज़रीन इकराम, आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि सारी चीजें, इन सारी आयात से, यानी ये जो 5 आयात हैं, क्या नतीजा निकला कि ये सारी चीजें अल्लाह ताला की तरफ से हैं। क्या सूरह फातिहा के अंदर ये चीजें मौजूद हैं? सूरह फातिहा के अंदर ये चीजें मौजूद नहीं है। कोई सीखने सिखाने की बात नहीं हो रही, कोई टूल्स की बात नहीं हो रही, कोई ऐसी वैसी बात नहीं हो रही, कोई तारुफ नहीं हो रहा, किसी किस्म की ऐसी चीज नहीं हो रही। अच्छा, उसके बाद अब हमने देखना है कि क्या ये वही मुनासिब हाल है? क्या ये मुनासिब हाल है? जी बिल्कुल मुनासिब हाल है। वो इस वजह से मुनासिब हाल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है, देखिए मूसा अलैहिस्सलाम गए, किस तरफ आए थे? मूसा अलैहिस्सलाम एक पढ़ी लिखी उम्मत की तरफ आए थे। बनी इसराइल भी पढ़े लिखे लोग थे, और जो फिरौन है उसकी कौम वो भी पढ़े लिखे लोग थे, सिविलाइज्ड मुआशरा था। फिरौन पढ़ा लिखा था, उसकी जो कौम थी वो भी पढ़ी लिखी थी। बनी इसराइल भी सैकड़ों साल से उन्हीं में रह रहे थे, वो भी पढ़े लिखे थे। और अब पढ़ा लिखा कौन नहीं था? मूसा अलैहिस्सलाम भी पढ़े लिखे थे, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम उसी फिरौन के घर में ही पले बढ़े, फिरौन के घर में परवरिश पाई। कौन पढ़ा लिखा नहीं था? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे नहीं थे। कुरान मजीद में जाब फरमाया गया, नबी उम्मी, अनपढ़ नबी थे, नहीं थे पढ़े लिखे, ना लिखना जानते थे ना पढ़ना जानते थे। आपकी जो अहले मक्का थे वो भी लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। तो एक नबी अनपढ़ किसकी तरफ से भेजा जा रहा है? अनपढ़ लोगों की तरफ। तो सबसे पहला क्या कहा जाएगा उनको? इक़रा, पढ़ने पढ़ाने की बात होगी। और क्या बात होगी? मुनासिब हाल है कि एक अनपढ़ नबी अनपढ़ कौम की तरफ जा रहा है, तो वो पहली वही के लिए आए हुए हैं। तो क्या उनको पहला दर्स दिया जाएगा? पहला दर्स उनको यही दिया जाएगा कि इक़रा, अब आपने पढ़ने पढ़ाने का काम करना है। अनपढ़ लोगों की तरफ जा रहे हैं अनपढ़ नबी, तो क्या पहला होगा? सीखने सिखाने का काम करना है, इल्म सीखने सिखाने का काम करना है। और जिन लोगों की तरफ जा रहे हैं वो कौन लोग हैं? मुतकब्बिर लोग हैं। वो कौन लोग हैं? मुतकब्बिर लोग हैं। तो बताया जा रहा है आजिज़ी इनकिसारी जो है उनको तालीम दी जा रही है कि आजिज़ी इनकिसारी उनके लिए इख्तियार करनी है। तो नाज़रीन इकराम, ये जो चीज़ें हैं
سورہ الگ کی آیات 5 آیات، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 چیزوں کا ذکر کیا. یہ ساری 8 چیزیں وہ چیزیں ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے ان 8 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. قرآن پاک کو سمجھنے سمجھانے کے لیے ان 8 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. ان 8 چیزوں کے بغیر نہ آپ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، نہ آپ احادیث کو سمجھ سکتے ہیں، نہ دین اسلام کو، کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے. اب ہم دیکھتے ہیں سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کا ذکر کیا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اچھا، سورہ فاتحہ کے اندر کن چیزوں کا ذکر ہوا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ذکر ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. الحمدللہ رب العالمین میں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اللہ کا ذکر ہوا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے صفات کا ذکر ہوا. رب کی صفت ہے، رحمان کی صفت ہے، رحیم کی صفت ہے، اور مالک یوم الدین کی صفت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کا ذکر ہوا. اس کے بعد قیامت کا ذکر ہوا. اس کے بعد عبادت کا ذکر ہوا. اس کے بعد مدد کا ذکر ہوا کہ مدد اللہ سے لینی. اس کے بعد ہدایت کا ذکر ہوا. اس کے بعد صراط مستقیم کا ذکر ہوا کہ صراط مستقیم کیا چیز ہے. اس کے بعد انعام یافتہ لوگوں کا ذکر ہوا. اس کے بعد مغضوب علیہم لوگوں کا ذکر ہوا. اس کے بعد ضالین لوگوں کا ذکر ہوا. ناظرین، یہ کل چیز ملا کر بنتی ہیں 10 چیزیں بنتی ہیں. تو یہ 10 چیزیں جو ہیں، یہ 10 چیزیں بنتی ہیں. کیا ان 10 چیزوں کو سیکھنے کے لیے وہ جو سورہ الق میں جو اللہ تعالیٰ نے 8 چیزیں بتائی ہیں، کیا ان کے بغیر ان 10 چیزوں کو سیکھا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں سیکھا جا سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تعارف کیے بغیر، اللہ کو سمجھنے کے بغیر ان 10 چیزوں کو نہیں سیکھا جا سکتا. جب تک آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نہیں حاصل کریں گے، ان 10 چیزوں کو نہیں سیکھ سکیں گے. ٹھیک ہے، علم کے بغیر نہیں سیکھ سکیں گے، تعلیم و تعلم کے بغیر نہیں سیکھ سکیں گے، قرآن پڑھائے بغیر ان 10 چیزوں کو نہیں سیکھ سکیں گے. تو پتہ یہ چلا کہ وہ سورہ الق کے اندر پہلی 5 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا دین اسلام، قرآن، سب کچھ سیکھنے کا اللہ تعالیٰ نے ٹولز بتا دیے اور طریقہ بتا دیا کہ اب یہ طریقہ ہے تمہارے دین کی ترویج، اشاعت ایسے ہونی ہے، اور اس طریقے سے آپ نے پوری دنیا پر چھا جانا ہے. پوری دنیا پر آپ نے ایسے حکومت کرنی ہے ان چیزوں پر عمل کر کے. اور اب قرآن آپ کو ایسے سمجھ آئے گا، اب دین آپ کو ایسے سمجھ آئے گا، اب شریعت آپ کو ایسے سمجھ آئے گی. اس کے بعد دوسری جگہ پہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی، یا تیسری سورہ فاتحہ نازل ہوئی. غالب امکان یہ ہے کہ دوسرے نمبر پر سورہ فاتحہ نازل ہوئی. پھر اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کی ڈیٹیل بتا دی کہ اب وہ چیزیں تمہیں پتہ چل گیا کہ کیسے دین کو سیکھنا ہے. اب یہ دعا ہے، اب اس دعا کو پڑھو، اور یہ چیزیں ہیں، ان پہ غور کرو. یعنی اللہ پہ غور کرو، اللہ کی صفات پہ غور کرو، قیامت پہ غور کرو، عبادت اللہ کی کرو، اللہ سے مدد مانگو، ہدایت پہ غور کرو، صراط مستقیم پہ غور کرو، انعام یافتہ لوگوں کے رستے پر چلو، غیر المغضوب علیہم، مغضوب علیہم سے بچو، ضالین سے بچو. تو اللہ تعالیٰ نے 10 چیزوں کا ذکر کر دیا کہ وہ جو 8 چیزیں ہیں، ان 8 چیزوں سے ان 10 چیزوں کو سیکھنے کا رستہ ہموار ہوا. پھر ان 10 چیزوں سے پورے قرآن پاک کو اور پوری احادیث کو سیکھنے کا رستہ ہموار ہوا. اور پورا قرآن، پوری احادیث، قرآن میں 114 صورتیں، احادیث میں صحیح 6، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، دارمی، دارقطنی، تو ساری احادیث کی کتابیں. اور جب قرآن اور احادیث کو آپس میں ملایا جائے گا اور ان دونوں کو ملا کے آپ کو قرآن کی سمجھ آ جائے گی، آپ کو حدیث کی سمجھ آ جائے گی، تو اب آپ کو پھر قرآن کی اچھی طرح سمجھ آ گئی، احادیث کی اچھی طرح سمجھ آ گئی. اب اسلام آپ کے سامنے واضح ہونا شروع ہو جائے گا. اسلام کیا ہے؟ اسلام قرآن کا نام ہے. اسلام سنت کا نام ہے. سنت کیا ہے؟ قولی احادیث، عملی احادیث. تو اس کا نام سنت ہے. اسلام کیا ہے؟ اجماع کا نام ہے. اسلام قیاس کا نام ہے. اسلام اجتہاد کا نام ہے. اور ان ساری چیزوں کا نام ہے فقہ. تو پھر اسلام ہمارے سامنے واضح ہو کے آ گیا. تو جب ہم اس سارے پیرامیٹر سے نکلیں گے، پھر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح معنوں میں پہچان ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا صحیح معنوں میں قرب حاصل ہو جائے گا. تو ناظرین، سورہ الق کی جو پہلی 5 آیات ہیں، ایکچولی
یہ ایسے ہے جیسے ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اسلام کا جو اسکول ہے اس میں داخل ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے اسے تعارف کروا رہے ہیں کہ اب یہاں کے قواعد و ضوابط کیا ہیں، یہاں پہ کس طرح تم نے چلنا ہے اور یہاں کے پہ کیسے تم نے آگے بڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ پورا قرآن نازل کیا 23 سال میں، تو واضح ہو گیا کہ جو گامدی صاحب نے معیارات قائم کیے تھے پہلی وحی کے، ان معیارات پر سورہ الگ کی پہلی 5 آیات ہی پورا اترتی ہیں اور سورہ فاتحہ ان معیارات پر پورا نہیں اترتی۔ اور جو گامدی صاحب نے سورہ فاتحہ کو پہلی وحی کہنے کے لیے معیار قائم کیا کہ مخاطبت نہیں ہونی چاہیے، دعا ہونی چاہیے، یہ معیار پہلے گامدی صاحب نے کسی جگہ پہ نہیں رکھا، اور نہ ہی یہ پہلی وحی کا معیار ہے، نہ ہی پہلی وحی کا معیار ہو سکتا ہے، نہ ہی کوئی ذی شعور بندہ، ذی عقل بندہ کہے گا کہ یہ دعا پہلی معیار ہے۔ بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ پہلی وحی وہ وہی ہے جو سورہ الگ کی پہلی 5 آیات ہیں، اور وہ گامدی صاحب کے قائم کیے ہوئے معیارات پہ وہ 200% وہ پہلی 5 آیات پوری اترتی ہیں، اور سورہ فاتحہ پہلی وحی کے معیارات پہ پورا نہیں اترتی، کیونکہ اس میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو گامدی صاحب بتا رہے ہیں۔ مخاطبت نہیں ہے، تعارف نہیں ہے، اس میں پیغمبری منصب نہیں ہے، اس میں ذمہ داریاں نہیں ہیں، اور اس میں یہود و نصارہ کا ذکر ہے جو کہ ابھی ان کا ذکر کرنا مناسب حال ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے پہلی وحی سورہ الگ کی پہلی 5 آیات اور دوسری وحی سورہ فاتحہ، یہ موقف ساری امت کا موقف آپ کے سامنے واضح ہو گیا۔ ناظرین، اب میں اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلا ولاگ میں قرآن و سنت سے، قرآن کی آیات سے اور احادیث سے غار حرا کا واقعہ ثابت کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے ہمیں قرآن و سنت پر چلنے کی اور قرآن و سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔